مہمان کے آنے پر اس کا پرتپاک استقبال کرنا، اسے خوش آمدید کہنا اور اس کی خاطر مدارت کرنے کا رواج روز اول سے ہی دنیا کی تمام مہذب قوموں کا شعار رہا ہے۔ ہر ملک، علاقے اور ہر قوم میں گو کہ مہمان نوازی کے انداز و اعتبار مختلف ضرور ہیں، لیکن اس بات میں کسی قوم کا بھی اختلاف نہیں کہ آنے والے مہمان کے اعزاز و اکرام میں اس کا پرتپاک استقبال کرنا، اسے خوش آمدید کہنا اور اس کی اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر ہر ممکنہ خدمت سر انجام دینا اس کا بنیادی حق ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے ہر مہذب قوم کے نزدیک مہمان کی عزت و توقیر خود اپنی عزت و توقیر اور مہمان کی ذلت و توہین خود اپنی ذلت و توہین کے مترادف سمجھی جاتی ہے، لیکن ہمارے دین اسلام نے مہمان نوازی کے متعلق جو بہترین اصول و قواعد مقرر کیے ہیں، یا جس خوبصورت انداز سے اسلام نے ہمیں مہمان نوازی کے آداب و ضوابط کا پابند بنایا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو مذہب مہمان کے اعزاز و اکرام کے تقابل میزبان کی ایمان جیسی عظیم دولت سے کر رہا ہو، اس نے اس کی مہمان نوازی کے متعلق کتنے کڑیر اور سخت اصول و آداب مقرر کر رکھے ہوں گے۔ اس کا اندازہ درج ذیل احادیث مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا جائزہ خصوصی اعزاز و اکرام 1 دن 1 رات ہے اور مہمانی 3 دن 3 رات ہے، اور مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے کہ جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میرے ان کانوں نے سنا ہے اور میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ کی تکریم کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی جائزہ بھر یعنی پہلے دن خوب اعزاز و اکرام کے ساتھ تکریم کرے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 1 دن رات مہمان کا خصوصی اعزاز و اکرام کرنا۔ مہمان نوازی 3 دن 3 رات تک ہوتی ہے، اور جو ان کے بعد ہو وہ صدقہ شمار ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مہمان نوازی نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی ضیافت کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو کریمہ السامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان کی رات کو خاطرداری کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ جس نے کسی کے گھر میں رات گزاری وہ شخص اس گھر والوں پر ایک قسم کا قرض ہے، اگر چاہے تو اسی دن اس قرض کو ادا کرے یعنی وہاں رات گزارے، اور اگر نہ چاہے تو اسے چھوڑ دے، رات نہ گزارے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ اس نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 7 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہیں حق تعالی شانہ نے میری اہانت کا ارادہ تو نہیں کر لیا۔ بعض جگہوں اور بعض لوگوں کی یہ بھی عادت دیکھنے کو ملی ہے کہ مہمان بھلا کتنا ہی دور دراز کا سفر طے کر کے کیوں نہ آیا ہو، یا مہمان کتنا ہی عزیز اور قریبی کیوں نہ ہو، اس کی مہمان نوازی اور اس کی خاطر مدارت کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کا حل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے خوب اچھی طرح پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں کسی قوم کے پاس بھیجیں اور وہ لوگ ہماری ضیافت نہ کریں تو آپ کی رائے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ مہمان کو کیا کرنا چاہیے۔ جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ تو تم انہیں اپنی مہمان نوازی کی طرف متوجہ کرو، اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں تو اس قدر لے لو جتنا کہ ایک مہمان کو لے لینا چاہیے۔
مہمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کہیں جا کر اس قدر لمبا قیام نہ کرے کہ جس سے میزبان کو تنگی اور دقت پیش آنے لگے، اور وہ کوئی ایسی حرکت کرنے لگ جائے کہ جس سے مہمان کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر میزبان مہمان کی غیبت کرنے لگ جائے یا اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہونے لگ جائے کہ یہ سب امور میزبان کو گناہگار بنانے والے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ میزبان کی طرف سے مہمان کے قیام پر اصرار اور تقاضا نہ ہو، یا اس کے انداز و اعتبار سے غالب گمان یہ ہو کہ مہمان کا زیادہ قیام میزبان پر گرا نہیں ہے، تو اس صورت میں زیادہ لمبا ٹھہرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مہمان کا میزبان سے ایسی فرمائش کرنا کہ جو وہ پوری نہ کر سکتا ہو اور اس سے اس کو دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو یہ بھی میزبان کو تنگی میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا دوسروں کے گھروں میں جا کر یہ چاہیے وہ چاہیے کہنا ہرگز مناسب نہیں۔ میزبان جو حاضر کر رہا ہے اس کو صبر و شکر سے بشاشت کے ساتھ لے لینا چاہیے، اس لیے کہ فرمائش کرنا بسا اوقات میزبان کی دقت اور تنگی کا سبب ہوتا ہے۔ البتہ اگر میزبان کے حال سے یہ اندازہ ہو کہ وہ فرمائش سے خوش ہوتا ہے، مثال کے طور پر فرمائش کرنے والا کوئی بہت قریبی عزیز یا دوست ہو اور جس سے فرمائش کی جائے وہ اس پر دل و جان سے جان نثار ہو، تو پھر جو چاہیے فرمائش کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں امام زعفرانی کے مہمان بنے۔ امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر اپنی ایک باندی کو ایک پرچہ لکھا کرتے تھے جس میں اس وقت کے کھانے کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت باندی سے پرچہ لے کر دیکھا اور اس میں اپنے قلم سے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا۔ دسترخوان پر جب امام زعفرانی نے وہ چیز دیکھی تو باندی پر اعتراض کیا کہ میں نے اس کے پکانے کو نہیں لکھا تھا۔ وہ پرچہ لے کر اپنے آقا کے پاس آئی اور پرچہ دکھا کر کہا کہ یہ چیز حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے قلم سے اضافہ فرمائی تھی۔ امام زعفرانی نے جب اس کو دیکھا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے اس اضافے پر نظر پڑی تو خوشی سے باغ ہو گئے اور اس خوشی میں اس باندی کو ہی آزاد فرما دیا۔ حاصل یہ کہ اگر ایسا کوئی خاص اور قریبی عزیز اور دوست ہو کہ جس کو میزبان بھی دل و جان سے خوب چاہتا ہو، تو اس صورت میں یقیناً ایسی فرمائش بھی بڑے لطف کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے جو بھی گھر میں مہمان ہے اس کی اچھی طرح میزبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔